بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ ہوا کہ اپنی سرزمین کی سیر کروں۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگوایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا۔ غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا، اس کو واپس کر کے دوسرا تیسرا منگایا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا، اپنے ساتھ فوج کا بڑا دستہ لیا اور سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے اس کی سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ وہ شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت بات کر لینا۔ اس شخص نے کہا کہ ابھی کرنی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا چلو بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے، میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظام ٹھیک کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور امن کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی۔ وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا۔ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نیک شخص نے کہا کہ بہت ہی اچھا کیا کہ آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کوئی کام نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرتے ہو؟ میں اسی حالت میں جان قبض کروں گا۔ اس شخص نے کہا اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔